السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ Welcome to Learning Camp Intro. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور یہاں ملے گی اردو کی کلاسیں بالکل فری. السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے. آپ کے کمنٹس مجھے ملے، مجھے بہت اچھا لگا. جو میرا نیا چینل تھا، میں نے کوشش کی کہ اردو میں جو بچوں کو نظم اور غزل میں پرابلم آ رہی ہے تشریح کرنے میں، تو ان کو سالو کر سکوں. آپ کے کمنٹس اچھے تھے اور مجھے بہت اچھے لگے. آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. اسی طرح میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ کو غزل اور نظم سمجھنے میں آسانی ہو. آج ہم پڑھیں گے غزل، اور جو ہے اس کے کیوں میں غزل اور نظم کو کوشش کروں گی ساتھ ساتھ لے کے چلوں کہ آپ کو دونوں سائڈوں پہ آسانی ہو، دونوں چیزیں آپ آسانی سے تیاری کر لیں. ٹھیک ہے، تو آج آپ کا ہمارا لیسن ہوگا غزل کے بارے میں. تو غزل پڑھنے سے پہلے آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، تھمز اپ کریں، اور مجھے جو ہے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو جلدی جلدی ساتھ ساتھ ملتی رہیں. اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو نظم پڑھ کے کیسی لگی اور آپ کو جو ہے آسانی سے سمجھ آئی یا نہیں. میرا مقصد ہے کہ بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے، ان کو تشریح کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں غزل. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزل کیا ہوتی ہے، غزل کا مطلب کیا ہے. غزل کے لغوی معنی ہے عشق و محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا. شکار کے وقت ہرن کے منہ سے جو بھی فریاد نکلتی ہے، جیسے اس کی آواز آتی ہے، اس کو بھی غزل کہتے ہیں. مولانا علی لکھتے ہیں کہ محبت کا دائرہ بہت وسیع ہے. انسان کو انسان سے، اپنے ملک اور قوم سے، اور سب سے بڑھ کر خدا سے محبت ہو سکتی ہے. اس لیے اسے صرف عورت کی ذات تک محدود نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے اشعار کی تشریح کیسے کی جاتی ہے. غزل کی تشریح جو ہے وہ نظم کی تشریح سے بالکل مختلف ہوتی ہے. نظم میں کوئی واقعہ، یہ سفر بیان کیا جاتا ہے، کچھ کسی چیز کے بارے میں اس طرح، جبکہ غزل میں شاعر اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کرتا ہے، کہ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کس کے لیے کہنا چاہتا ہے. غزل میں وہ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں. نظم میں وہ جو ہوتے ہیں وہ ایک مرکزی خیال بناتے ہیں ذہن میں کہ بھئی ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تعریف کرنی ہے یا اس کی برائی بتانی ہے، تو وہ ایک چیز پوری وہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غزل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دل کی بات کرتے ہیں، اپنی دل کی جو بھی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے دل میں اس کے کیا جذبات ہیں. تو یہ جو غزل ہے جو اب آج ہم پڑھیں گے، ان کے شاعر کا نام ہے مولانا حسرت موہانی. ٹھیک ہے، حسرت ان کا تخلص تھا اور وہ اود کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے تھے. اسی نسبت سے حسرت موہانی مشہور ہو گئے. والد کا نام سید اصغر حسین تھا. حسرت کا سلسلہ نسب امام علی ابن موسیٰ رضا سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ پرانی طرز عمل پر تھی. قرآن حکیم اور فارسی کی کتابیں اپنے علاقے کے علماء سے پڑھی. اس کے بعد موہان مڈل اسکول میں داخل ہو گئے. اور حسرت کے جو والد صاحب تھے، ان کی کچھ جائیداد فتح پور میں تھی، جس کے انتظام کے لیے ان کا وہاں پہ وہ زیادہ تر رہتے تھے. انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے والد کے پاس چلے گئے اور گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے نا شاعر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ کون تھے، کہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم غزل سٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1 ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مصیبت کا مطلب مشکل، آفت، یعنی کہ راحت فضا خوشی کو بڑھانا، آرزو تمنا خواہش، اور رہنما راہبر راستہ دکھانے والا. سوری، مفہوم ہے اس کا کہ مصیبت بھی خوشی کو زیادہ کرنے والی ہو گئی ہے، کیونکہ تیری تمنا میری راہبر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ غزل کو بتاتے ہیں کہ ان پہ جو ظلم ہوئے تھے، جب وہ شعر وغیرہ لکھتے تھے تو ان کو انگریزوں کے خلاف سیاست میں جب حصہ لینا پڑا تو سازشیں ہوئی، تو ان کو جیل میں انہوں نے قید کر دیا. تو وہاں پہ
جب ان کے ساتھ مشکلات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو میری جو مصیبت تھی وہ بھی مجھے خوشی لگنے لگی، اس میں مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھ پہ آنے والی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہی، بلکہ میں اس مصیبت سے بھی خوشیوں کا رس بھرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ کوئی کام مسلسل جب لگاتار کیا جاتا ہے، مسلسل کیا جائے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر انسان کو اس کام میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت موہانی کہتے ہیں مجھ پر آنے والی مشکلات اب میرے لیے خوشیوں کی طرح ہیں، کیونکہ میں ان مشکلات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ حسرت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مصیبت میری جان لے لے گی، میرے لیے تو اس میں بھی خوشیوں کا پہلو نمایاں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں مصیبت میری راحت فضا، کیوں یہاں پہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ مصیبت میری راحت فضا ہو گئی ہے کہ جو میری مشکل تھی وہ میری خوشیوں میں بدل گئی ہے۔ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ تیری آرزو، اب میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر مجھے موت بھی آتی ہے تو آ جائے، کیونکہ یہ جو میری موت ہے مجھے اس سے بھی خوشی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ یہ میری موت مجھے اللہ تعالیٰ سے ملائے گی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی میری جو آرزو ہے وہ پوری کرے گی۔ اسی طرح وہ تیری آرزو رہنما ہو گئی، یہ تیری آرزو کو یہاں پہ وہ اپنی موت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پہ مصیبتیں مجھ پہ آئیں گی اور اگر مجھے موت بھی آ جائے گی نا تو وہ کہتے ہیں میری یہ آرزو ہے کہ مجھے موت آئے اور میں جا کے اللہ تعالیٰ سے ملوں۔ وہ اس میں بھی اپنی مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل رہے ہیں، خوشیوں کا سوچ رہے ہیں، یعنی میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہے۔ شاعر کہتا ہے تیری تمنا میری راہ بر ہو گئی ہے، مجھے راستے کا نشان مل گیا ہے، میں ہنسی خوشی اس راستے پر چلا جا رہا ہوں، کیونکہ اس راستے کا اختتام ایک اچھی منزل پر ہے، وہ منزل جو مجھے اللہ تعالیٰ سے ملائے گی۔ امید ہے آپ کو اس شعر کا سمجھ آ گئی۔ اب جاتے ہیں نیکسٹ نمبر 2، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے۔ دیار وفا کا مطلب ہے محبت کی گلی، یار کا کوچہ، اور اس کے بعد باد سر سر ہے، اس کا مطلب ہے تیز آندھی، صبا ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو مفہوم ہے اس کا چھوٹا سا ہے کہ یہ دیار وفا کا وہ راستہ ہے جہاں سے گزرتے ہوئے تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ منزل اچھی اور مرضی کے مطابق ہو، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے راستہ جو ہے ہمارا اور ہماری منزل ہماری مرضی کے مطابق ہو تو راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں نا وہ کوئی مصیبتیں وہ بندے کو محسوس نہیں ہوتی۔ دل میں جب لگن ہوتی ہے اپنے منزل پہ پہنچنے کی، اپنے یار سے ملنے کی، تو اس کے جو ہے در پہ جانے کی، تو وہ ہر راستہ اس کو آسان محسوس ہوتا ہے، تو اس کو مشکلیں نہیں لگتی۔ محبت کے در تک جانے والا راستہ نہایت مختصر اور آسان محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ یہاں پہ شاعر جو ہے یہ اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میرا شوق ہے، میرا دل میں لگن ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ملوں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ راستہ، یہ جو مصیبتیں ہیں، جو مجھ پہ مشکلیں آئی ہوئی ہیں، جو مجھ پہ وہ تکلیفیں میں برداشت کر رہا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ تو زندگی کی تکلیفیں جو یہاں پہ جو زندگی میں ملنے والی مصیبتیں تکلیفیں ہیں جو ادھر ہی ختم ہو جائیں گی، لیکن جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کو ملنے کا، اس کو دیکھنے کا، اس کے دیدار کا شوق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے وہ شوق ہے، جتنی مرضی مصیبتیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک ہی وہ کہتے ہیں صورت ہے کہ جب بھی میری زندگی ختم ہوگی تبھی میں مل سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جب تک میری زندگی ہے تب تک میں نہیں مل سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنے مرنے کا بھی کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ شاعر اس میں۔ وہ کہتے ہیں ایک نہ ایک دن میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، اگرچہ یہ دن تکلیفوں سے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دنیاوی تکلیفیں جو چند دن رہیں گی اس کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ میرے ذہن میں بس ایک اچھی منزل کا تصور ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو مجھے تکلیف دے رہی ہے، ڈرا رہی ہے، لیکن جو اس کے بعد تکلیفیں اٹھانے کے بعد جو لطف اٹھانا ہے میں نے
وہ کہتے ہیں میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب مجھے وہ مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ سے مل کے. اسی میں یہ کہتے ہیں جہاں باد سر سر یعنی کہ تیز آندھی. وہ کہتے ہیں جتنی بھی مجھے یہ تیز آندھی چل رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے صبح ہو گئی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی صبح کی جیسے ہوا کی طرح محسوس ہوتی. اس یہ کہ تیز آندھی آتی ہے اس میں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی مشکلات ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مشکل نہیں لگتی تیز آندھی, جتنی بھی تیز آندھی ہے مجھے یہ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی طرح لگتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خوشی ہے کہ میں مر جاؤں اور میں جلدی سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں. اس میں شاعر اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت کا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو شعر کی سمجھ آ جائے گی. اور اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. شعر ہے میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا, گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. درماندہ کا مطلب ہے قافلے سے بچھڑا ہوا. بارگاہ عطا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دربار, لفظی میں نے جہاں سے کچھ ملتا ہو یعنی کہ ایسا دربار جہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے بندے کو, بہت سی چیزیں نوازتا ہے. گنہگار گناہ کرنے والا, خطا ہو گئی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے بچے, اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے جدا ہو گیا ہوں. وہ کہتے ہیں درماندہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ قافلے سے جدا ہونے والا. برگاہ عطا جہاں سے اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے چیزیں. تو وہ کہتا ہے شاعر کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے جدا ہو گیا ہوں, میں گنہگار ہوں, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. لیکن بچوں اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ یہ اس میں پورا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں. یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں. وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر کہہ رہا ہے شاعر کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا, گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے والا واقعہ بیان کرتا ہے, اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں جنت میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ جو چیزیں کھاؤ لیکن فلاں درخت کے پاس مت جانا, یعنی اس درخت کا پھل نہیں کھانا. لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور ان کو دھوکے سے ان کو وہ درخت کا پھل کھلا دیا, جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی پاداش میں, یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم نہ مانا, اس کی جو ہے نافرمانی کی, تو اس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے, شاعر کہتا ہے کہ میں, وہ اپنے آپ کہتے ہیں میں یعنی آدم, ہم لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا, آدم ہے انسان ہے, میں یعنی آدم اللہ تعالیٰ کے دربار سے بچھڑا ہوا ہوں. وہ کہتا ہے میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا, یعنی کہ وہ کہتا ہے شاعر کہ میں آدم اللہ تعالیٰ کے دربار سے بچھڑا ہوا ہوں, لیکن ایک غلطی ہوگی مجھ سے, جو اس کی غلطی میں نے غلطی سے جو مجھے منع کیا گیا تھا میں نے وہ پھل کھا لیا, جس کی وجہ سے آدم گناہ گار بن گیا. وہ کہتے ہیں میں گنہگار ہوں, خطا ہوگی, میں گنہگار ہوں, مجھ سے گناہ ہوا, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اب میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر اسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں, وہی میرا اصل مقام ہے. امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے شعر نمبر 4 یعنی کہ 4. تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت, تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. رتبہ دانے محبت یعنی کہ مرتبے کو پہچاننے والا, یعنی کہ وہ بندہ جو کسی کے مرتبے کو پہچان لے اس کو کہتے ہیں رتبہ دانے محبت, کسی محبت کو پہچان کرنے والا. اور حالت کیا ہے اس کی کیفیت, کہ اس کی حالت کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, اس پیار میں, اس محبت میں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مفہوم ہے میں تیری محبت کا بلند مقام اور مرتبہ جانے والی حالت, تجھ سے ملنے کا شوق جو ہے وہ میرے اندر بڑھ گیا ہے, اور اس شوق میں میری حالت کیا ہو گئی ہے. شاعر اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی محبت کو جاننا, اللہ تعالیٰ کی محبت کی کو پہچاننا اور اس کو ملنے کا شوق میں وہ اپنی حالت, اپنی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. اللہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کی.
آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ وہ اس کی پہچان کرے، اس کی تخلیق، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو، مقصد کو سمجھے، اس کے مقام کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے کہ انسان اس کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قدرت کو، اس کی قیمت کو سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے، میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت رکھتا ہوں کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کہتا ہے، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی حالت، اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب مجھے ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے تو اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اتنی خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، میرا دل ہر دم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوق کی دعائیں کرتا رہتا ہے، ملاقات کا شوق رکھتا ہوں اور اس شوق میں ہر دم یہی آرزو کرتا ہوں کہ مجھے میرے رب کا دیدار ہو جائے۔ وہ کہتا ہے جلدی سے میری جان نکلے، میں اللہ تعالیٰ سے جا کے ملوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ اور اس میں وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو ملنے کی کیفیت میں دل میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ میری جو ہے نا اپنے، وہ کہتا ہے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے کہ میں جلدی سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، بس یہ شوق ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ چلتے ہیں شعر کی طرف۔ 5واں شعر ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اس میں انتہا کا مطلب آخری حد، ابتدا شروع آغاز، تو اس کا مفہوم تو یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ وہ اس میں اپنے بتاتے ہیں کہ آخری سفر میرا شروع ہو چکا ہے اور اب آخری سفر کی ابتدا ہے، تو اس کی انتہا یعنی کہ اس کے خاتمے تک بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ ہمارے سفر کی ابتدا ہو چکی ہے، ہم نے سفر شروع کر لیا ہے۔ اس شعر میں حسرت انسانی زندگی کا فلسفہ بیان کیا۔ کہتے ہیں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی، ہمارا سفر جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی، جب اس رستے کی ابتدا ہو گئی ہے، یعنی کہ آخری سفر کی طرف ہمارا جو ہے وہ آخری منزل کی طرف سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو ابھی ہماری وہ اس کی جو ہے نا ابتدا ہو چکی ہے کہ جب ہم نے آخری منزل تک پہنچنا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے، موت برحق ہے، کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ایک خاص وقت تک کے لیے اس دنیا میں قیام کرنا ہوتا ہے کہ جتنی بھی لائف اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے بس وہی ہمارا سفر ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے واپسی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ وقت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کا وہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ سفر بڑھ رہا ہے، وہ بڑھ نہیں رہا ہوتا، وہ کم ہو رہا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اس کا آہستہ آہستہ وقت کم ہو رہا ہوتا ہے، وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سفر ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے اس کی وہ جو وہاں جہاں تک اس کا سفر لکھ دیا گیا ہے جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کی زندگی اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ بس اتنی سی لائف ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا غزل کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا پہلا اور تیسرا شعر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ان پہ بھی آپ زیادہ جو غور کیجیے گا۔ اب میں آپ سے آپ کو جو ہے نا کوشچن بتا دیتی ہوں، تو باقی آپ انشاءاللہ امید ہے کہ خود ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پہلا کوشچن ہے، شاعر کی ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جو یہ شاعر کی پوچھ رہا ہے کہ راحت فضا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی شاعر کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا ہے،
اس کا آنسر ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا ہے، اس راہ میں کیسی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں، مجھے اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ اس لیے شاعر کو دنیاوی مصیبتیں راحت فضا معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ راحت فضا کا مطلب شاعر کا راحت فضا سے کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی مصیبتیں مجھے وہ راحت فضا معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ شاعر کے نزدیک کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں محبوب کے در کی طرف جانے والے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں محبوب سے مراد محبوب حقیقی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے انسان کی مصیبتیں خوشی میں بدل جاتی ہیں، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ آگے کوشچن ہے، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں شاعر جو ہے وہ منزل پہنچنے کے لیے کیوں پر امید ہے؟ یہ تو آپ کو میں نے یہ تشریح پڑھائی ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن پھر بھی بتاتی ہوں۔ شاعر اس لیے منزل پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کہ اس نے سفر کا آغاز کر لیا، یعنی کہ سفر کا آغاز اگلے سفر کا، موت کے بعد کا، اختتام کا، اس نے اختتام منزل پر ہی، وہ کہتا ہے اختتام کا میں نے جو ہے وہ سفر کا آغاز کر لیا۔ مراد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے سفر کی انتہا یعنی سفر کی منزل آخرت کی زندگی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ کیوں خوش تھا، پر امید کیوں تھا، کہ وہ جانتا تھا کہ یہ زندگی جو ہے میری عارضی زندگی ہے اور اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خوشی تھی، اسی لیے وہ پر امید تھا، سکون میں تھا۔ اس کو کہتا ہے اس منزل پر ہر ایک نے پہنچنا ہے، اسی لیے شاعر اس منزل پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ اس کے سوال تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔